اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد. اما بعد عن مولانا ابی عبداللہ علیہ آلاف التحیت والثناء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخل في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. ہماری آپ کے ساتھ گفتگو غیبت کبریٰ میں نظام حکومت اسلامی سے متعلق جاری ہے کہ جس کا ٹائٹل مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے عنوان سے دیا ہے. یعنی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق طرز حکومت کیا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اپنے دوسرے وظائف دینی کے ساتھ ساتھ معاشرتی عنوان سے کیا وظیفہ اپنانا چاہیے، اس وظیفے سے متعلق جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل و عریض بحث کی، اس بحث کو ولایت فقیہ کا عنوان دیا اور بیان فرمایا کہ حکومت معاشرے پر اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، اور عصر غیبت کبریٰ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کو اجرا کرنا فقیہ کی ذمہ داری ہے، جس کی باقاعدہ ہماری یہ بحث آپ کے ساتھ چل رہی تھی. ہم آپ کی خدمت میں روایات اس سلسلے میں بیان کر رہے تھے جنہیں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ولایت فقیہ کے اندر بیان کیا ہے. گزشتہ گفتگو کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں علی ابن حمزہ کی روایت نقل کی جسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت والثناء سے نقل کیا گیا تھا. روایت کا متن کچھ اس طرح سے تھا کہ اذا مات المؤمن بقت علیہ الملائکۃ وبقاء الارض، کہ جب مؤمن کا انتقال ہو جاتا ہے، مومن فوت ہو جاتا ہے، تو اس مؤمن کے انتقال کے اوپر زمین کے بقاء جو ہیں وہ اس کے اوپر گریا کرتے ہیں. بقاء سے متعلق امام کاظم علیہ آلاف التحیت والثناء نے فرمایا کہ وہ مقامات جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ تمام مقامات اس مؤمن کے فراق میں باقاعدہ عزاداری کریں گے، باقاعدہ گریہ وزاری کریں گے، آہ و بکا کریں گے. پھر اس کے علاوہ وابواب السماء، آسمان کے وہ دروازے جن دروازوں سے اس مؤمن کا عمل اور یہ مؤمن معنوی طور پر معراج کرتا تھا، حبوط کرتا تھا، صعود کرتا تھا اور اعلیٰ منازل طے کرتا تھا، وہ ابواب سما بھی اس مؤمن کی موت کے اوپر باقاعدہ عزاداری کریں گے، گریہ کریں گے، آہ و بکا کریں گے. پھر اس روایت میں امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں وَسُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ سُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ، اور مؤمن کے انتقال کے اوپر اسلام کے اندر ایک ایسا شگاف پیدا ہو جاتا ہے کہ جس شگاف کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی. پھر امام موسیٰ کاظم باقاعدہ یہاں پر دلیل بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاء حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ صُوَرِ الْمَدِينَةِ لَهَا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آسمان کے دروازے جو ہیں وہ گریہ کرتے ہیں، زمین کے وہ بقاء جو ہیں وہ مومن کے اوپر گریہ کرتے ہیں، اور اسلام کے اندر ایک شگاف پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ مؤمن فقیہ جو ہے وہ اسلام کا ایک باقاعدہ قلعہ ہے. جیسے شہر کے اطراف میں باقاعدہ ایک باڑ لگائی جاتی ہے، دیوار لگائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے شہر کا دفاع کیا جاتا ہے، اسی طرح سے مؤمن بھی باقاعدہ طور پر اسلام کے لیے ایک ایسا حصن ہے، ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو اسلام کا دفاع کرتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کی ترویج کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اور عصر غیبت کبریٰ میں اسلام کا محافظ اور اسلام کا پاسبان ہوتا ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں جب مؤمن فقیہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جو فرائض یہ مؤمن فقیہ انجام دے رہا تھا، اب وہ فرائض انجام دینے والا کوئی باقی نہیں رہا. لہٰذا اسلام کے درمیان ایک ایسا شگاف
پیدا ہو جاتا ہے اس مؤمن فقیہ کے فقدان کی وجہ سے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ گزشتہ ہم نے اپنی گفتگو میں 13ویں درس کے اندر باقاعدہ تفصیل سے اس مطلب کی طرف بیان کیا کہ روایت کے آغاز میں جو اذا مات المؤمن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں روایت سے فقیہ کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہو چکا ہے، اس کو یہاں پر ہونا چاہیے۔ کیا دلائل تھے ہم نے تفصیلی وہاں پر گفتگو کی ہے، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ روایت باقاعدہ مستند اور معتبر روایت ہے۔ آج جو روایت ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، ہماری روائی کتابوں میں اور فقہی کتابوں میں اس روایت کو روایت سکونی کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں چونکہ راوی بھی سکونی نام کا ہے تو اس وجہ سے روایت بھی اسی کے نام سے معروف ہے۔ علی عن ابی ہے عن نوفلی عن سکونی، یعنی علی اپنے والد سے اور وہ نوفلی سے اور وہ سکونی سے نقل کرتے ہیں کہ سکونی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سنا، اور حضرت صادق آل محمد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نورانی روایت کو نقل فرمایا ہے۔ روایت کا متن کچھ اس طرح سے ہے کہ الفقہاء امناء الرسل، کہ فقہا جو ہے وہ انبیاء کے مورد اعتماد اور انبیاء کے امین ہیں۔ کیوں امین ہیں؟ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کب تک امین ہیں؟ ما لم يدخلوا فی الدنیا، جب تک یہ فقہا دنیا کے لالچ میں، دنیا کی لذات میں غرق نہ ہو جائیں۔ یہ فقہا انبیاء کے امین ہیں، یہ فقہا رسولوں کے امین ہیں، یہ فقہا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی باقاعدہ امین ہیں۔ کب تک؟ جب تک یہ دنیا میں داخل نہ ہو۔ راوی سوال کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وما دخولہم فی الدنیا، یا رسول اللہ تھوڑا وضاحت فرمائیے کہ یہ فقہا جو دنیا کے اندر غرق ہو جاتے ہیں یہ دنیا میں کیسے غرق ہوتے ہیں، وہ ان کے غرق کی کیفیت بیان کریں کہ فقہا دنیا میں غرق کس کیفیت کے اندر ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اگر یہ پہچان کرنا ہو کہ یہ فقیہ دنیا میں غرق ہے یا دنیا میں غرق نہیں ہے تو اس کا کیا معیار اور کیا ملاک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روایت میں ملاک جو بیان فرما رہے ہیں وہ ہے اتباع السلطان، کہ جب فقیہ باقاعدہ طور پر سلطان کا پیروکار ہو جائے، سلطان کی اطاعت کرے، سلطان کا فرمان بردار ہو جائے، اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈالے اور سلطانی احکامات کو اپنے آگے لے کر آئے اور ان احکامات کی ترویج کرے، اسلامی تعلیمات کو سبق شمار کرے، تو ایسا فقیہ جو ہے وہ دنیا کے اندر داخل ہو چکا ہے، دنیاوی لذات کا فریفتہ ہو چکا ہے، دنیاوی لذات کا عاشق ہو چکا ہے۔ ایسے شخص سے اپنے دین کو بچاؤ، اس شخص سے دین کو نہ لو۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور اگر یہ فقیہ ایسا کام کر رہا ہے یعنی سلطان کی پیروی کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات میں رد و بدل کر رہا ہے، تساہل اور تسامح سے کام لے رہا ہے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب فقیہ ایسا کام کرے، فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، تو اپنے دین کے بارے میں تم فکر مند ہو جاؤ اور اپنا دین اس فقیہ، اس عالم، اس مجتہد سے ہرگز نہ لو کہ جو باقاعدہ طور پر سلطان کا پیروکار اور سلطان کا فرمان بردار ہے۔ اس روایت کو مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 میں حدیث نمبر 5 کے تحت باقاعدہ طور پر نقل کیا ہے، جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر نقل فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اس روایت سے ملتی جلتی روایات کو مرحوم نراقی نے بھی باقاعدہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ ولایت فقیہ سے متعلق جو نظریہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، امام خمینی سے پہلے مرحوم نراقی رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کو باقاعدگی سے بیان کر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اور اسی ولایت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اور یہ بھی تاریخ ولایت فقیہ کی بحث میں ہم مطلب آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ عصر غیبت کبریٰ میں شیخ مفید سے لے کر آج تک جتنے بھی فقہا ہیں، ان فقہا نے ولایت فقیہ کی بحث کو باقاعدہ ذکر کیا ہے فقہی ابواب میں،
اور یہاں پر ہماری بحث یہ ہے کہ عصر غیبت کبریٰ کے اندر ہمارے وظائف دینیہ میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ اسلام کے اجتماعی احکامات کو، اسلام کی اجتماعی تعلیمات کو کیسے آگے پہنچانا ہے اور کیسے آگے منتقل کرنا ہے اور کیسے انہیں اجرا کرنا ہے۔ اور یہ بات مرحلہ اجرا کس سے متعلق ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے ہم اپنے دینی وظائف کو انجام دیتے ہیں، اسی طرح عصر غیبت کبریٰ میں ہمارا ایک دینی فریضہ اور دینی وظیفہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر وہ اسلام کے ان معاشرتی احکام کو بیان کریں، ان معاشرتی احکام کی ترویج کریں، ان معاشرتی احکام کو مرحلہ اجرا پر لے کر آئیں اور ان کو معاشرے میں جاری کریں، جن کے جریان سے اسلام کی بقا جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور جن کے جاری ہونے سے اسلام کی سربلندی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مرحوم نراقی نے بھی اسی روایت سکونی سے ملتی جلتی روایات کو باقاعدہ نقل کیا ہے، اور مرحوم نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مستدرک الوسائل کے اندر معتبر سند کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اسی روایت کے مشابہ روایات کو نقل کیا ہے۔ اور کتاب دعائم الاسلام میں حضرت امام جعفر صادق رئیس مذہب جعفریہ سے یہ روایت بھی باقاعدہ طور پر نقل ہوئی ہے۔ لہٰذا سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے روایت میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں پائی جاتی ہے۔ سند کے اعتبار سے روایت بالکل مستند ہے، بالکل معتبر ہے، قابل اعتماد ہے، قابل استناد ہے، اور دلالت کے اعتبار سے بھی ہمارے مدعا کے اوپر جو ولایت فقیہ کا نظام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اس مدعا کے اوپر بھی یہ روایت باقاعدہ دلیل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال، حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے باقاعدہ یہ مطلب نقل ہوا ہے۔ قال، ارشاد فرما رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق کہ العلماء امناء، کہ علماء کیا ہیں؟ امین ہیں، والاتقیاء حصون، متقی افراد جو ہیں وہ باقاعدہ اسلام کے محافظ ہیں، اسلام کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں، اور اسلام کے بارڈر پر کھڑے ہو کر یہ باقاعدہ اسلامی حدود کا اور اسلامی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ والاوصیاء سادۃ، اور اوصیاء رہبر ہیں، لیڈر ہیں اور رہنما کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پس یہ روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ اسی روایت کے مشابہ ہے جسے اس روایت سکونی کے عنوان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سے نقل کیا ہے سکونی نے۔ لہٰذا نقل کر رہے ہیں کہ الفقہاء امناء الرسل، کہ فقہا جو ہیں وہ رسولوں کے امین ہیں۔ اس روایت میں جو امام صادق آل محمد سے نقل ہوئی ہے، اس روایت میں بیان ہو رہا ہے کہ العلماء امناء، کہ علماء کیا ہیں؟ امین ہیں، اتقیاء کیا ہیں؟ حصون ہیں۔ یہاں پر متقی افراد جو باقاعدہ حسن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور حسن سے متعلق ہم تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں گزشتہ روایت جو علی ابن حمزہ سے متعلق تھی اس میں بیان کر چکے ہیں کہ اذا مات المؤمن بقت علیہ الملائکۃ وبقاء الارض وابواب السماء وسلم فی الاسلام سلمۃ لا یصدها شیء لان المؤمنین الفقہاء حصون الاسلام۔ یہاں پر مومنین فقہا حصون الاسلام، اس سے متعلق ہم نے تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں کی۔ یہیں پر بھی جو جملہ استعمال ہو رہا ہے العلماء امناء والاتقیاء حصون، اتقیاء کیا ہیں؟ حصون ہیں، اور امناء کیا ہیں؟ امین ہیں۔ تو علماء جب امین ہیں، پہلی روایت میں بھی بیان کیا کہ فقہا رسولوں کے امین ہیں، یہاں پر علماء امین ہیں، تو ہمارا مورد بحث کلمہ جو ہے وہ امین کے اوپر ہے۔ لہٰذا ولایت فقیہ سے متعلق اس روایت کی جانچ پڑتال اگر ہم نے کرنی ہو یا روایت سکونی کی جانچ پڑتال کرنی ہو تو ہمیں اسی پیراگراف میں اور اسی فقرے کے اوپر جو ہے وہ استدلال قائم کرنا ہے، اسی کی وضاحت کرنی ہے۔ پہلی روایت میں جسے رسول خدا سے حضرت امام جعفر صادق نے نقل فرمایا، اس میں ہے الفقہاء امناء الرسول، وہاں فقہا کو رسولوں کا امین قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرما رہے ہیں کہ العلماء امناء، علماء کیا ہیں؟ مورد اعتماد ہیں۔
تو علماء مورد اعتماد ہیں، فقہا انبیاء کے مورد اعتماد ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مورد اعتماد کیا ہے؟ اس مورد اعتماد کو جاننے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے، یعنی انبیاء کی بعثت کا ہدف کیا ہے۔ پہلے ہم بعثت کے اہداف کو دیکھیں، پھر بعثت کے اہداف کے بعد ہم نے اس مطلب کی طرف توجہ دینی ہے کہ انبیاء کے پاس کیا اختیارات حاصل ہیں۔ یہ دو بحثیں جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم اس کو تطبیق کریں گے باقاعدہ فقہا کے اوپر کہ یہ فقہا جو انبیاء کے امین ہیں یہ بھی اسی بنیادی ذمہ داری میں انبیاء کے امین ہیں کہ جس ذمہ داری کے اوپر انبیاء کی بعثت ہوئی ہے اور انبیاء نے باقاعدہ الہی تعلیمات کو آگے منتقل کیا ہے۔ لہٰذا اس کا جواب مکمل طور پر واضح ہے کہ فقہا جو انبیاء کے مورد اعتماد ہیں، امانت دار ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی وہی ذمہ داریاں ہوں گی کہ جو انبیاء کی ذمہ داریاں ہیں، جو رسولوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے اور انبیاء کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جسے انہوں نے معاشرے کے اندر جاری کرنا ہے۔ تو اگر ہم دلیل کے اعتبار سے دیکھیں تو عقل بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہے، تمام ادیان کی ضرورت کی دلیل جو ہے وہ بھی اس مطلب کے اوپر واضح اور واشگاف انداز میں بیان کرتی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا ہدف، انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد صرف الہی احکامات کو بیان کرنا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انبیاء نے صرف ایک واسطے کا کردار ادا کرنا ہے، یعنی وہاں سے لینا ہے یہاں منتقل کر دینا ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہرگز ایسا انبیاء کا کردار نہیں ہے۔ انبیاء نے جیسے وہاں سے تعلیمات کو لے کر امانت داری کے ساتھ آگے منتقل کرنا ہے، ہماری اعتقادات کے مطابق تمام انبیاء معصوم ہیں، لہٰذا وہ امانت داری کے ساتھ خداوند متعال سے الہی معارف کو لیں گے، آگے اس کو منتقل کر دیں گے۔ یہ صرف وساطت ان کی احکام کے انتقال میں نہیں ہے، بلکہ احکام کو اجرا کرنے سے متعلق بھی ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یعنی وحی کے ذریعے سے جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مطالب سید الاوصیاء نے ان مطالب کو منتقل کیا آگے حضرت حسنین شریفین تک، اور وہ منتقل ہوئے حضرت بقیت اللہ الاعظم تک اور حضرت امام زمان تک۔ یہ تمام مطالب جو منتقل ہوئے وہاں سے سینہ بے سینہ منتقل ہوتے رہے علماء تک۔ اب علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ آگے منتقل کریں عوام کے اوپر۔ کیا صرف اسی حد تک بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا کہ رسول خدا خداوند متعال سے احکام کو لیں، اپنے اصحاب تک منتقل کریں، اپنے جانشینوں تک منتقل کریں، باقاعدہ طور پر ان نورانی معارف اور ان نورانی مطالب کو آگے عوام تک منتقل کریں؟ صرف انتقال کی حد تک ان کا کردار ہے؟ نہیں، انتقال کی حد تک ان کا کردار نہیں ہے، بلکہ اجرا کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں معین کیا، اللہ نے انہیں امین قرار دیا، مسائل کو خداوند متعال سے امانت داری کے ذریعے سے انہوں نے منتقل کیا آگے اصحاب تک اور علماء تک، اور آگے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے میں ان قوانین کو باقاعدہ طور پر رائج کریں تاکہ ریاست مدینہ کا باقاعدہ نظام جاری ہو سکے، نظام کھڑا ہو سکے اور ریاست مدینہ قائم ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صرف مطالب کو منتقل کرنا انبیاء کی ذمہ داری ہو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ الفقہاء و امناء الرسول، یعنی فقہا جو ہیں وہ انبیاء کے امین ہیں، انبیاء کے امانت دار ہیں۔ انبیاء کا وظیفہ بنیادی کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک عادلانہ نظام کو قائم کرنا۔ خداوند متعال سے جو اجتماعی فقہی احکام انبیاء نے وصول کیے ہیں ان کو معاشرے کے اندر باقاعدہ طور پر جاری کرنا۔ اگر ان احکام کو معاشرے کے اندر جاری کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہرگز اسلامی نظام کی کوئی اہمیت برقرار نہ رہتی۔ یہ تعلیمات آتی ہیں، کچھ عرصہ جاری ہوتی ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ کمزور پڑتی جاتی ہیں اور خود بخود وقت گزرنے کے ساتھ ماند پڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان احکام کا اور ان تعلیمات کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انہیں معاشرے کے اندر جاری کیا جائے، انہیں معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے تاکہ معاشرے کا فرد باقاعدہ اسے اپنی عملی زندگی میں محسوس کرے اور اس پر عمل کرے۔
لہٰذا قرآن مجید میں باقاعدہ بعثت انبیاء سے متعلق اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے اندر، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے باقاعدہ برہان کے ذریعے سے، ہم نے انہیں واضح نشانیاں اور برہان عطا کیے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے انہیں مبعوث کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا ہے، میزان کو بھی نازل کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نازل کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ یہ انبیاء باقاعدہ عدالت کا نظام رائج کر سکیں اور معاشرے کے اندر باقاعدہ عدالت کا نظام نافذ ہو۔ جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جائے گی، ریاست مدینہ قائم ہوگی، معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، تبھی جا کر انبیاء کی بعثت کا وہ بنیادی ہدف جو ہے وہ پورا ہو سکے گا۔ لہٰذا بعثت انبیاء کا بنیادی مقصد کیا قرآن مجید سے ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہے، ایک عادلانہ معاشرتی نظام کو نافذ کرنا اور قائم کرنا ہے۔ اس عادلانہ نظام کے ذریعے سے معاشرے کا فرد اپنی انفرادی طور پر بھی زندگی میں سکون محسوس کرے گا، معاشرتی زندگی میں بھی یہ فرد جو ہے وہ اعلیٰ مقامات تک پہنچیں گے۔ معاشرے میں ایک ایسی نمایاں تبدیلی ہوگی کہ یہ جو غریب معاشرے کا فرد ہے یہ بھی معاشرے کے اندر سکون محسوس کرے گا اور اس کے حقوق جو ہے وہ اسے ملیں گے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب الہی تعلیمات کو معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے اور عدالت کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ لہٰذا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نظام قسط قائم کرنا ہے۔ یہ نظام قسط اور نظام عدل قائم کرنا انبیاء کی ذمہ داری ہے، اور انبیاء کے بعد یہی امانت کے طور پر فقہا کو دی گئی ہے کہ وہ بھی باقاعدہ اس نظام قسط کو جاری کریں اور اس نظام قسط کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ اگر وہ جدوجہد کریں گے تب وہ جا کر انبیاء کے امین قرار پائیں گے، اور اگر وہ جدوجہد نہیں کریں گے تو یہ فقہا انبیاء کے امین نہیں ہیں۔ لہٰذا فقہا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شرعی وظیفے کو انجام دے۔ بعض لوگ ولایت فقیہ کے بارے میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ جو بالکل درست نہیں ہے۔ غلو، افراط اور تفریط دونوں باطل ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ لہٰذا فقہا کی ذمہ داری ہے اپنے وظیفے کو انجام دینا۔ انہیں خداوند متعال نے ولایت نہیں دی ہوئی ہے، انہیں خداوند متعال نے باقاعدہ اسلام کے اوپر، باقاعدہ مسلمانوں کے نفوس کے اوپر اس طرح سے مسلط نہیں کیا ہے جیسے انبیاء کو مسلط کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہم اگر اس عصر غیبت کبریٰ میں اگر ولایت فقیہ کی بحث کر رہے ہیں تو اس ولایت فقیہ کا مقصد قانون کی حکمرانی ہے، اور وہ قانون کون سا ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ وہ قانون کون سا ہے؟ وہ قانون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کا قانون ہے۔ لہٰذا علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ الہی قانون کو اجرا کریں۔ یہ اپنے شرعی وظیفے پر عمل کر رہے ہیں۔ ممکن ہے اپنے شرعی وظیفے پر عمل کرتے ہوئے یہ باقاعدہ حکومتی سیٹ اپ کو قائم کر سکیں، باقاعدہ عدل و انصاف کا نظام نافذ کر سکیں، اور یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ ایسا نہ کر سکیں، لیکن ان کا شرعی وظیفہ جس طرح سے نماز پڑھنا ہے، جس طرح سے روزہ رکھنا ہے، جس طرح سے حج انجام دینا ہے، جس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اسی طرح سے معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کے نظام کو رائج کرنا اور نافذ کرنا یہ علماء کی بھی شرعی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا علماء اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دیں۔ ولایت فقیہ کا مطلب صرف یہی ہے کہ الہی قوانین کے نفاذ کے لیے، الہی قوانین کے اجرا کے لیے علماء جدوجہد کریں۔ اس سے بڑھ کے ولایت فقیہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا بعثت انبیاء کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ معاشرتی نظام کا قیام کرنا ہے، جو معاشرتی نظام عدل کے اوپر استوار ہو۔ اگر عدل کے اوپر استوار نہیں ہوگا تو اس معاشرتی نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ معاشرتی نظام بھی
طاغوتی نظام بن جائے گا. کیوں؟ چونکہ عدل کا جو ہے وہ قیام یہاں پر نہیں ہو رہا ہے اور علماء نے اپنی بنیادی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا ہے. پس حکومت تشکیل کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح سے ذمہ داری تھی، اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنیادی طور پر یہی ذمہ داری علماء کی بھی ہے، فقہاء کی بھی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے اپنے شرعی وظیفے پر عمل کریں اور جدوجہد کریں تاکہ رسول خدا کی تعلیمات معاشرے کے اندر جاری ہو سکیں. اگر وہ جاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ فقہاء ہیں کہ جو اس سلسلے میں جدوجہد کر رہے ہیں یہ انبیاء کے، رسولوں کے امین ہیں، اور اگر یہ جدوجہد نہیں کر رہے تو یہ اس سلسلے میں امین قرار نہیں پائیں گے. لہٰذا خداوند متعال نے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ، یہ جو آیت خداوند متعال نے بیان کی ہے جس میں رسول خدا کو حکم دیا ہے کہ جان لو جو کچھ بھی مال غنیمت آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ رسول خدا کے اقربا کا ہے، یتیموں کا ہے، محتاجوں کا ہے، درماندہ افراد کا ہے. تو ان لوگوں کا حق ہے اس 5ویں حصے کو لیا جائے اور باقاعدہ ان تک پہنچایا جائے. اب اگر ہم کہیں کہ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں کو بتا دیں، اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ دیں یا نہ دیں، ان کو یہ اختیار حاصل ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ وہ لوگوں سے اس 5ویں حصے کو لیں اور آگے منتقل کریں، ان مقاصد پر اس کو صرف کریں جہاں پر استعمال کرنے کا خداوند متعال نے حکم دیا ہے. وگرنہ اس آیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خداوند متعال نے فرما دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابلاغ کر دیا، اب لوگوں کو اختیار دے دیا ہے، ان کو مرضی دے دی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے تو دیں، اگر دل نہیں کرتا تو نہ دیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے لیا جائے اور باقاعدہ ان مصارف میں اس 5ویں حصے کو خرچ کیا جائے. یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے اور عصر غیبت کبریٰ میں یہی ذمہ داری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عادل فقہاء تک منتقل ہوئی ہے تاکہ وہ بھی باقاعدہ اس خمس کو اور اس 5ویں حصے کو لیں اور انہی مصارف میں اس کو استعمال کریں جن مصارف میں استعمال کرنے کا خداوند متعال نے حکم دیا ہے. یا اسی طرح سے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے رسول ان کے اموال سے صدقے کو وصول کر لو. اب صدقے کو اگر وصول کرنا ہے تو رسول خدا نے اس قانون کو بیان کر دیا ہے، آگے لوگوں دیں یا نہ دیں یہ ان کی مرضی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اموال سے صدقے کو وصول کریں اور آگے اس مصرف صدقے میں اس اموال کو باقاعدہ استعمال کریں. یہ ذمہ داری جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں انجام دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہی ذمہ داری منتقل ہوئی ان کے جانشینوں تک، اور ان کے جانشینوں کے علاوہ یہ ذمہ داری فقہاء کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اگر فقہاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذمہ داری پر عمل کریں تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہوں گے. الفقہاء امناء الرسول، اس کا یہی مطلب ہے. العلماء امناء، اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ امین اس وقت ہو سکتے ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے مطابق باقاعدہ جدوجہد کریں اور اسلامی تعلیمات کو باقاعدہ نافذ کریں، خمس وصول کریں، زکوٰۃ وصول کریں، خراج وصول کریں، ٹیکسز کو وصول کریں، اور ان تمام مالیات کو اور ان تمام اسلامی منابع کو، ذخائر کو باقاعدہ مسلمانوں کی ترقی کے اوپر، باقاعدہ مسلمانوں کے اندر عدالت اسلامی کے نفاذ کے لیے، کے قیام کے لیے یہ کوشش کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. لہٰذا حدود کو اجرا کرنا، بارڈرز کی حفاظت کرنا، فوج قائم کرنا، اسلحہ لینا، یہ سب علماء کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اسلامی ریاست کو مضبوط سے مضبوط کریں. اور ایک بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بیت المال کی حفاظت کریں. یہ نہیں ہے کہ خمس آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، صدقات آ گئے، خراج آ گئے، جزیہ آ چکا ہے، اب یہ بیت المال میں جمع ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس کو لوٹ کے لے جائے، اپنے خزانے پر کر لے. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا نظام نافذ کریں جس سے بیت المال حفاظت بھی ہو اس کی اور درست جگہ پر بھی اس کا استعمال ہو.
لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو حکومت کا نظام قائم کر رہے ہیں اس نظام میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی پیروی کریں، اللہ کے رسول کی پیروی کریں، اولی الامر کی پیروی کریں، اور یہ نظام اسی وقت نافذ ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ اس نظام کو نافذ کریں گے۔ یعنی درجہ اول پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ کی بنیاد رکھیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین باقاعدہ اس ریاست کی بنیاد رکھیں۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر بیٹھ جاتے تو آخری جانشینی تک کوئی مشکل پیش نہ آتی اور اسلام کا نظام بالکل درست رہتا، لیکن چونکہ پہلا جانشین اپنی مسند حکومت نہیں سنبھال سکا، حکومت کو نافذ نہیں کر سکا، لہٰذا آخری جانشین کو اضطراراً پردہ غیبت میں جانا پڑا۔ اور اب علماء اور فقہاء کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ وہ اپنے شرعی وظیفے کو انجام دیں۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء حکومت کو قائم کریں، اس حکومت کو امام زمانہ کے سپرد کریں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ علماء عادلانہ نظام نافذ کریں تاکہ امام زمانہ کا ظہور ہو اور یہ اس عادلانہ نظام کو امام زمانہ کے سپرد کریں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ علماء، یہ فقہاء اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، لہٰذا جس طرح سے نماز پڑھنا ان کے اوپر واجب ہے، اس طرح سے معاشرے کے اندر اجتماعی عادلانہ نظام کا قیام کرنا بھی ان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ امام زمانہ کے سپرد کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اپنے وظیفے پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت خوب، اگر تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تب بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ جدوجہد کریں، احکام الہی کو باقاعدہ معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، عدل و انصاف کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، ولو اس کی صورت مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا احکام میں تمام عبادات، چاہے وہ اجتماعی ہوں چاہے وہ انفرادی ہوں، یہ تمام عبادات اللہ کی اطاعت کا مصداق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی الہی احکام ہم تک منتقل کیے ہیں ان تمام احکام پر عمل کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا مصداق ہے، اللہ کی اطاعت کا مصداق ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلامی معاشرے کے سربراہ ہیں، اگر مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تمام مسلمان جیش اسامہ کے اندر شریک ہو جائیں تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ جیش اسامہ کے اندر شریک ہوں۔ اگر کوئی تخلف کرتا ہے اور جیش اسامہ کے اندر جاری شامل نہیں ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلامی معاشرے کے سربراہ ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے افراد کی مذمت کریں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان جہزوا جیش الاسامہ لعن اللہ من تخلف عنہ، کہ باقاعدہ جیش اسامہ کو ترتیب دیا جائے، اس کو بنایا جائے، اس کو تیار کیا جائے، اور جو افراد اس جیش اسامہ کے اندر شریک نہیں ہو رہے ان کے اوپر لعنت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لہٰذا یہ آخری جنگ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں باقاعدہ تشکیل دینے کے لیے، ایک لشکر تشکیل دینے کے لیے باقاعدہ حکم دیا، اور اس کے لیے اسامہ بن زید بن حارثہ کو باقاعدہ اس کا سربراہ مقرر کیا کہ جن کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی، یعنی 20 سال کے ایک نوجوان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کے اوپر کمانڈر مقرر کر دیا کہ یہ اس تمام لشکر کی کمانڈ کرے گا، یہ اس لشکر کو چلائے گا۔ تمام بڑے بڑے کبار صحابہ کو رسول خدا نے حکم دیا کہ تم اس لشکر کے اندر جاؤ اور اس کی پیروی کرو اور اس کی اقتداء میں باقاعدہ آگے جاؤ، اور جو اس لشکر میں نہیں جائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حفظ ما تقدم کے تحت یہ چاہ رہے تھے کہ اسلامی ریاست باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تک منتقل ہو، اور یہ ایک تدبیر تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لہٰذا باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، باقاعدہ گورنر ترتیب دیے مختلف علاقوں میں، قاضی
معین کیے، قاضیوں کو معزول کیا، گورنروں کو معزول کیا، یہ جو نصب کرنا اور معزول کرنے کا کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، اس دور میں یہ ذمہ داری رسول خدا کی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری رسول خدا کے جانشینوں کی ہے، اور آج جو رسول خدا کے آخری جانشین غیبت کبریٰ میں ہیں تو یہ علماء اور فقہا کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمان ذیشان بیان فرمایا ہے کہ العلماء یا الفقہاء امناء الرسول، تو الفقہاء امناء الرسول میں یہی مطلب ہے کہ فقہا اسلام کا وہ معاشرتی نظام قائم کریں اور وہ انفرادی اور اجتماعی اور معاشرتی قوانین کو باقاعدہ اسلام کے اندر نافذ کریں جن کے نفاذ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اپنی زندگی میں ان قوانین کو باقاعدہ اجرا کیا ہے۔ تو جس طرح سے وہ کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یہی کام اب علماء اور فقہا کا ہے کہ وہ عصر غیبت کبریٰ میں اس کام کو انجام دے۔ اگر وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو وہ اپنے شرعی وظیفے کو انجام دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنا شرعی وظیفہ اسی طرح سے جس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طرح سے ان کا شرعی وظیفہ یہ ہے کہ وہ عادلانہ معاشرتی نظام کا قیام کے لیے جدوجہد کریں، جس اسلامی عادلانہ نظام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خداوند متعال نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا آج کا اگر عالم دین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر آج کا عالم دین معاشرتی امور کو نہیں سمجھتا ہے، معاشرتی امور کو نہیں جانتا ہے، ایسا عالم دین جو سیاسی شعور نہ رکھتا ہو، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کی اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو درک ہی نہیں کر رہا ہے، اصلاً سیاسی بصیرت ہی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ ایسا عالم دین، ایسا فقیہ کہ جو اسلامی معاشرے کے مسائل کو نہ سمجھتا ہو، جو باقاعدہ سیاسی بصیرت نہ رکھتا ہو، جو سیاسی تجزیے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، ایسے عالم دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں مطلب بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ادوار میں بھی خود حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف التحیت والثناء، حضرت امام حسن مجتبی علیہ آلاف التحیت والثناء اور دیگر حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو جو کوئی بھی مشکلات پیش آئیں، وہ مشکلات اسی سیاسی بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے تھی کہ اس دور کے افراد میں سیاسی تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی، معاشرے کے سیاسی نظام کو سمجھنے میں وہ قاصر تھے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کا وہ دفاع نہ کر سکے جو ان کو دفاع کرنا چاہیے تھا۔ اصلاً سیاسی اثر و رسوخ میں یہ لوگ مغلوب ہو گئے اور بہت سے لوگ ان کے اوپر غالب آ گئے، جو ایسا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پس فقہا کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی قوانین کو اجرا کریں، فقہا کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی افواج کی سپہ سالاری کریں، فقہا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کی مدیریت کریں اور مینجمنٹ کریں، فقہا کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل کے نظام کا باقاعدہ قیام کریں، اور انبیاء کی بھی یہی باقاعدہ ذمہ داری تھی، یعنی انبیاء نے بھی اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، یہی جدوجہد کرنا اب علماء اور فقہا کی ذمہ داری ہے۔ پس یہی تمام ذمہ داری جو انبیاء کی ہے فقہا تک منتقل ہوگی، اور اگر فقہا اس ذمہ داری کو انجام دیں گے تو یہ امین ہوں گے۔ پس عدالت بہت ضروری ہے اور امانت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر فقی امین نہیں ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو درست منتقل نہیں کر رہا، تو یہ دنیا کا مصداق ہے، یہ سلطان کا مطیع ہونے کا مصداق ہے۔ لہٰذا ارشاد فرما رہے ہیں کہ معلومات کے اوپر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پس اگر کوئی فقیہ دنیا جمع کرنے میں مصروف ہے، اگر کوئی فقیہ دنیا کا فریفتہ ہو چکا ہے، دنیا کے جاہ و جلال میں اس قدر غرق ہو چکا ہے کہ وہ اس جاہ و جلال کے بغیر اپنی وجود کا اظہار ہی نہیں کرتا ہے، عوام سے ملتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اسے ایک باقاعدہ سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے، اسے باقاعدہ ایک نظام چاہیے ہوتا ہے کہ جس نظام کے تحت وہ عوام کے سامنے جائے، وگرنہ وہ عوام کے سامنے نہیں جاتا، عوام سے پرہیز کرتا ہے۔ تو کیا یہ
ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت پر عمل کر رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک عالم دین عوام سے ڈائریکٹ ملاقات کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، یا عوام کو احکام نہیں بیان کر سکتا، یا عوام سے رابطہ برقرار کرنے میں کمزور ہے، تو ایسے عالم دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے میں وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، اپنے روابط کو عام کریں، تاکہ عوام ان سے آسانی کے ذریعے سے رابطہ قائم کر سکیں، ان سے احکام دین کو اخذ کر سکے۔ لیکن اگر علماء تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک شدید سیکیورٹی حصار سے گزرنا ہو کہ جو ممکن ہی نہ ہو کسی عام آدمی کا، خاص کے لیے ممکن نہ ہو تو عوام کے لیے تو بدرجہ اولیٰ ممکن نہیں ہے، تو ایسا عالم بھی امین نہیں ہے، ایسا عالم بھی دنیا دار ہے۔ ایسے عالم سے بھی بچنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ سلطان کا پیروکار ہو چکا ہے۔ کس چیز میں؟ سلطان کے کردار میں۔ یہ دیکھتا ہے کہ وزیر اعظم آتا ہے تو وزیر اعظم کے پیچھے 15 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو میرے پیچھے بھی 15 گاڑیاں جب تک نہیں ہوں گی میں اپنے قصر سلطانی سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو یہ اس کے کردار میں اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس نے اتنے محافظ رکھنے ہیں جتنے وزیر اعظم کے ہیں، اس نے اتنی گاڑیاں رکھنی ہیں جتنی وزیر اعظم کی ہیں، اس نے اتنے اپنے ارد گرد چیلے رکھنے ہیں جتنے وزیر اعظم نے رکھے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ کہتا ہے کہ وہ سلطان دنیا ہے، میں سلطان دین ہوں۔ سلطان دنیا کے پاس جب اتنا کچھ ہے تو سلطان دین کے پاس تو اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے، اور اس کی سیکیورٹی اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ایسا عالم ہرگز آپ کے دین کا محافظ نہیں ہے۔ اس سے دین لینے میں آپ لوگ حتماً جو ہے وہ تجدید نظر کا مظاہرہ کریں۔ پس تمام احکام جو اسلامی احکام ہیں، مثلا خمس وصول کرنا، زکوٰۃ وصول کرنا، صدقات وصول کرنا، جزیہ وصول کرنا، خراج وصول کرنا، اور ان تمام مالیات کو مسلمانوں پر خرچ کرنا، اور پھر باقاعدہ حدود جاری کرنا، قصاص جاری کرنا، بارڈرز کی حفاظت کرنا، شہروں کے نظم و نسق کو برقرار رکھنا، اور نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ انتظامی سیٹ اپ کو تشکیل دینا، باقاعدہ ضروری قوانین کو تدوین کرنا کہ جن کے ذریعے سے معاشرتی نظام عدل و انصاف کے اوپر قائم ہو سکے۔ یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں فقہا کی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام کے لیے اور ریاست مدینہ کی بقا کے لیے ان تمام امور کو انجام دیا۔ اب عصر غیبت میں یہ تمام ذمہ داریاں فقہا کے اوپر ہیں۔ اگر فقہا ان ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ الفقہاء امناء الرسل کا مصداق ہیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بحث ولایت فقیہ کے اندر وہ اس کے مصداق بنتے ہیں، اور اگر وہ جدوجہد نہیں کر رہے تو وہ اس کا مصداق نہیں ہے۔ لہٰذا اسلامی حکومت قانون کی حکومت ہے۔ کون سا قانون؟ اللہ کا قانون۔ کون سا قانون؟ وہ قانون جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں باقاعدہ نافذ کیا۔ لہٰذا ولایت فقیہ کی جو تشریح اور درست تشریح کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ قانون الہی کا اجرا کرنا اور قانون الہی کو معاشرے کے اوپر نافذ کرنا، یہ ولایت فقیہ کا مطلب ہے۔ بعض لوگ ہمارے معاشروں میں آ کر کہتے ہیں کہ ایسے معاشروں میں، ایسے ملکوں میں جہاں پر اکثریت دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہے، تو ایسے معاشروں میں ولایت فقیہ کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اشتباہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ولایت فقیہ کا مطلب اللہ کا قانون جاری کرنا ہے، رسول خدا کا قانون جاری کرنا ہے۔ یہ اللہ کا قانون اور رسول خدا کا قانون جاری کسی غیر شیعی شخص سے بھی ممکن ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام تشکیل دینا چاہیے، باقاعدہ الہی قوانین کی تفسیر ہونی چاہیے، الہی قوانین کو باقاعدہ تدوین کرنا چاہیے کہ ایک جدید آئین کی صورت میں، اور تمام مکاتب فکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لے۔ جو کام ہمارے پاکستان میں ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کر رہی ہے، بات نظام کے درست نفاذ کی ہے کہ آپ درست انداز میں اسلامی تعلیمات کے مطابق قوانین کو استخراج کریں۔ پھر جب قوانین استخراج ہو جائیں تو اس قوانین کو اجرا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ درست افراد منظر عام پر آئیں اور آ کر اس میں قانون کو جاری کریں۔ جب اللہ کا قانون آ گیا تو اس اللہ کے قانون میں نہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استثناء حاصل ہے،
نہ امام معصوم کو استثناء حاصل ہے، نہ ہی علماء اور فقہا کو حاصل ہے، نہ ہی عوام کو حاصل ہے۔ تو آج کل کے ہمارے معاشرے میں جو صدارتی استثناء کی بات کی جاتی ہے، جو وزارتی استثناء کی بات کی جاتی ہے، جو بڑے بڑے افراد کے استثناء کی بات کی جاتی ہے کہ قانون ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ اللہ کا قانون، اللہ کے رسول کا قانون تمام مسلمانوں کے اوپر جاری ہونا چاہیے۔ اسلامی ریاست کا قانون تمام مسلمانوں کے اوپر جاری ہونا چاہیے۔ اگر کوئی وزیر غلطی کر رہا ہے، اگر کوئی مشیر غلطی کر رہا ہے، اگر وزیر اعظم غلطی کر رہا ہے، اگر صدر مملکت غلطی کر رہا ہے، تو جو کوئی بھی غلطی کر رہا ہے قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے اور باقاعدہ اسے انصاف کے کٹہرے میں آ کر کھڑے ہونا چاہیے۔ علماء اور فقہا باقاعدہ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کریں، حضرات اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو مطالعہ کریں، حضرت سید الاوصیاء کیسے اپنے بھائی عقیل کے ہاتھ پر وہ گرم لوہا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے جو اضافی بیت المال کا مطالبہ کیا ہے تو اس دنیا کی آگ کو پہلے اس کی آگ کو دیکھو، اس کی حرارت کو جب تم برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی آگ میں تم علی ابن ابی طالب کو بھی دھکیل رہے ہو اور خود بھی داخل ہونا چاہ رہے ہو، یہ کیسے تم برداشت کر لوگے؟ لہٰذا قانون کے اندر سب مساوی ہیں، کسی کو قانون کے اندر استثناء حاصل نہیں ہے۔ اگر استثناء حاصل ہوتا تو حضرت سید الاوصیاء اپنے بھائی عقیل کو استثناء دے دیتے، عقیل کو بیت المال سے زائد دے دیتے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا آج کل ہم جو اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ افراد جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور کھا بھی جاتے ہیں، ڈکار مار دیتے ہیں، بعد میں واپس نہیں کرتے، کیوں؟ چونکہ ان کو استثناء حاصل ہے۔ یہ سیاسی شخصیات ہیں، رجل سیاسی ہیں، ان کو یہ اختیار حاصل ہے، کسی بھی ملک سے وابستہ ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا علماء اور فقہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہیں۔ کب امین ہیں؟ جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو معاشرے کے اندر منتقل کریں، جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو معاشرے کے اندر جاری کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اور اگر وہ علماء اور فقہا فاسق ہو جائیں، دنیا کی لذات کے اندر جو ہے وہ غرق ہو جائیں، دنیا کی محبت میں غرق ہو جائیں، تو خود بخود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی سے اور امانت داری سے وہ ساکت ہو جائیں گے۔ ایسے علماء سے اپنا دین بھی نہ لیں اور ایسے علماء کو کسی بھی سیاسی منصب کے اوپر نہ بٹھائیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی۔ لہٰذا اسلامی معاشرے میں قانون کے اندر سب قانون کے دائرے میں آزاد ہیں، لیکن کوئی قانون کے اندر سے آزاد نہیں ہے، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے، سب قانون کے نیچے ہے، تب جا کر اسلامی معاشرہ نافذ ہو سکتا ہے، وگرنہ اسلامی معاشرہ نافذ نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اسلامی قوانین کو اور معاشرتی قوانین کو، انسانی حقوق کو کیسے پامال کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ لہٰذا حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت وسنا سے ایک نورانی روایت کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل فرما رہے ہیں: لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست الملت، یعنی اگر خداوند متعال کی جانب سے باقاعدہ امام، کہ جو امام قیم ہو، امین ہو، محافظ ہو، اگر ایسا امام قرار نہ دیا جاتا لدرست الملت، تو یہ ملت کا نظام باقاعدہ مندرس ہو جاتا، باقاعدہ یہ نظام کھوکھلا ہو جاتا، نابود ہو جاتا اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا۔ اسی روایت سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک صغرا اور کبرا استخراج کر رہے ہیں اور پھر اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں۔ صغرا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہی لے رہے ہیں کہ الفقہاء امناء الرسل، اس کو صغرا قرار دے رہے ہیں۔ کبرا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عوام کے لیے امام کا ہونا، قیم کا ہونا، حافظ کا ہونا، امین کا ہونا لازم اور ضروری ہے، یہ کبرا ہے۔ فقہا انبیاء کے امین ہیں، یہ صغرا ہو گیا، اور اس کا ہونا یعنی ہر دور میں امام قیم امین کا ہونا ضروری ہے، اس کو کبرا بنایا۔ نتیجہ یہ امام خمینی سے لے رہے ہیں کہ فقہا امین ہیں، راہبر ہیں ملت کے، ان کو ہونا چاہیے، اور اگر ان کو امین اور راہبر ملت قرار نہ دیا جائے تو اسلام مندرس ہو جائے گا، اسلام نابود ہو جائے گا، اسلام آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اسلام کے اندر ان لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر وہ تمام بحث تھی
کہ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقی کی بات کے تحت بیان کیا ہے آج کی اس حدیث میں، جسے حدیث سکونی کہا جاتا ہے۔ 2 مطلب یا 3 مطلب نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن آج کے اس روزمرہ مسائل سے متعلق ہے۔ پہلا مسئلہ کہ جسے بیان کیا جائے کہ آج عرصے دراز کے بعد یہ بات باہر نکلی کہ ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی بالآخر اسرائیل کا دورہ کیا، اور یہ ایک ایسی شرمناک خبر ہے کہ جو منظر عام پر آئی، گو کہ پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن اس کا اس دور میں، اس برہے میں ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آہستہ آہستہ عوام کے اذہان کو اسرائیل کی طرف آمادہ کیا جائے، ان کے دلوں کو نرم کیا جائے کہ بھئی ہم خفیہ دورے تو کر لیتے ہیں، چھپ چھپا کے دورے تو کر لیتے ہیں، اپنے پڑوسی ممالک سے، اپنے دوست ممالک سے سفارشیں کر کے، تعلقات قائم کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم جب آئیں گے تو ایئرپورٹ کی لائٹیں بند کر دینا، ہم جہاز میں چھپ چھپا کے بیٹھیں گے، ہمیں وہاں لے جانا، پھر جب آئیں گے تو دوبارہ ہمیں نکال کے لے آنا۔ یہ باتیں ہو جاتی ہیں، اس کو ظاہر کرنا عوام کے سامنے، یہ یقینی بات ہے کہ اس کو اس برہے میں ظاہر کرنا ایک خاص مقصد کے تحت ہے۔ اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ وہ خاص مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام عربی ممالک آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں تو ہمارے کچھ نام نہاد صحافی، کچھ ہمارے خود فروختہ صحافی، کچھ خود فروختہ سیاستدان اس چیز کی طرف، اس قسم کے قضایا کو منظر عام پر لا کر بیان کرنے سے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ اب جب دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور عرب ممالک جو ہمارے بہت بڑے اتحادی ہیں آہستہ آہستہ اگر اسرائیل کی طرف جھکاؤ اختیار کر رہے ہیں تو کیا ہر جگہ پاکستان بھی اپنی خارجہ پالیسی میں ایک تجدید نظر کرے اور اسرائیل کے لیے ایک نرم گوشہ اپنے وجود میں ظاہر کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اسلامی تعلیمات کے پیروکار ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے پاکستان کو قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے حاصل کیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب تک فلسطین کے مسلمان مظلوم عوام کو ان کے حقوق نہیں ملتے آپ ان کی پشتپناہی میں کھڑے رہیں۔ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے، محمد علی جناح نے اسے باقاعدہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ہماری ریاست پاکستان کی بنیادوں میں یہ مطلب ڈال دیا گیا ہے کہ ہم کسی غاصب اور ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے پاسپورٹ پہ یہ مطلب واضح لکھا گیا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ باقی اسلامی ممالک میں اور دنیا کے ممالک میں جسے اسٹیٹ آف پاکستان باقاعدہ قانونی حیثیت سے رسمیت جانتا ہے ان ممالک میں سفر ہو سکتا ہے۔ ہم اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، کیوں؟ چونکہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آج ہم فلسطین کے ساتھ خیانت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اپنے دلوں کو آہستہ آہستہ اسرائیل کے لیے نرم کرنا چاہ رہے ہیں تو کل کو دوسرے مرحلے میں تو ہم کشمیر کی بات کریں گے، وہاں پر بھی کہیں گے کہ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اب دنیا کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے، اب اقتصادی اعتبار سے ہمارے ملک کو ہندوستان کے ساتھ اچھے روابط قائم کرنے چاہیے، دوستانہ ماحول قائم کرنا چاہیے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ یہی نکلے کہ ہمیں کشمیر کو نظر انداز کر دینا چاہیے، آہستہ آہستہ کشمیر کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ہمارے سابقہ ادوار حکومت میں ہوتا رہا۔ کشمیر کے موضوع میں بات نہیں کی جاتی، اگر کہیں بات بھی کرنی ہو تو ایسے ہی ہلکی پھلکی سی گفتگو کی جائے۔ یہ ایک خاص پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے اذہان کو آہستہ آہستہ نرم کیا جائے، اور ہرگز یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمیں قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ خیانت کریں۔ اب اگر عرب ملک کر رہے ہیں تو وہ کریں، ہم ان کے قول کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ان کے فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، ہم نے ان کی اندھی تقلید نہیں کر رکھی ہے، ہم ان کے نوکر نہیں ہیں کہ جو وہ کریں گے ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی جو ہماری اسٹیٹ کے مفاد میں ہو، جو ہماری قرآن و سنت کی تعلیمات سے منشعب ہو۔ کوئی بھی ملک، اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کر لے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی بھی کو ایکس وائی زیڈ، اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے۔ ہمارا ملک قرآن و سنت کی آئیڈیالوجی کے مطابق جو ہم نے آزادی حاصل کی اور اس میں ہم نے بنیاد یہ رکھی کہ ہم ایک
नाजायज रियासत को, एक नाजायज मुल्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें उस पॉलिसी पर बरकरार रहना चाहिए और मुसलमानों की पुष्टपनाही करनी चाहिए जब तक कि खुद फलस्तीन के मुसलमान अपने इस मसले के आजादाना हल के बारे में ऐलान नहीं कर देते कि उनका मसला हल हो गया है। जब तक वो दरगीर हैं, वो मुश्किलात में हैं, वो पाबंदियों में फंसे हुए हैं, अपनी आज़ादी और अपने मुल्क की सरहदों तक वो नहीं पहुंच पा रहे, हमें उनकी पुष्टपनाही करनी चाहिए। और सिर्फ ये फलस्तीन के बारे में हमारा मौक़िफ़ नहीं है, हमारा यही मौक़िफ़ कश्मीर के बारे में है, यही मौक़िफ़ बहरीन के मजलूम अवाम से मुताल्लिक है, यही मौक़िफ़ जो है ये लीबी की अवाम से मुताल्लिक है, यही यमन की अवाम से मुताल्लिक है, यही फ़लस्तीन की अवाम से मुताल्लिक और शाम की अवाम से मुताल्लिक और लुबनान की अवाम से मुताल्लिक है। मौक़िफ़ एक है कि तमाम मुसलमानों को अपनी आज़ादी के साथ अपनी सरजमीन में रहने का मुकम्मल हक होना चाहिए। दूसरा मतलब जिसे मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहूँगा वो एक मुतनाज़े ट्वीट है, जिसे हमारे पाकिस्तान के एक वज़ीर ने एक ट्वीट कर दिया और उस पर एक आलमी तौर पर एक बहस शुरू हो गई और फ्रांस ने बाकायदा हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से एक एतराज़ किया, एक जंजाल हुआ और वज़ीर को दोबारा अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा। सवाल ये नहीं है कि किसने ट्वीट किया और क्या ट्वीट किया, असल बहस ये है कि आप जो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स गलत मालूमात की बुनियाद पर आज़ादी इजहार करने का हक रखता है और इसी आज़ादी इजहार पर वो खातमुल अंबिया की तौहीन भी कर सकता है और आज़ादी इजहार का मिस्दाक है ये, तो अगर एक वज़ीर ने गलत मालूमात ही की बुनियाद पर एक ट्वीट कर दिया तो आपको आग क्यों लग गई है? आज़ादी इजहार का मिस्दाक है ना। इसके पास एक मालूमात आई, आपके मुताबिक वो मालूमात गलत थी, इसने उन गलत मालूमात की बुनियाद पर कोई बयान दे दिया, तो इस पे आप लोगों को तो एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो आज़ादी राय और आज़ादी इजहार के बानी हैं। आप लोग तो ये कहते हैं कि गलत मालूमात की बुनियाद पर रसूल खुदा की एहानत भी अगर की जाए तो आज़ादी इजहार का मिज़दाक है, तो फिर क्यों शोर मचा रहे हैं? यानी फ्रांस के सदर की तौहीन होना बहुत अहम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया की तौहीन, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में आग लगी और नफरत पैदा हुई, उसको आप कोई अहमियत नहीं दे रहे। ये वाज़ेह बात है कि आप इस्लाम को हिट करना चाहते हैं, आप मुसलमानों को जो है वो हिट कर रहे हैं। आपका हरगिज मकसद और मतलब आज़ादी इजहार नहीं है। अगर आप आज़ादी इजहार पर बात करने की इजाज़त दें तो होलोकॉस्ट के ऊपर भी बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो बस ये आपके एक मकरूह चेहरे से पर्दा हट गया इस ट्वीट के करने से, यानी एक दो चार कलिमात उसने लिखे, लेकिन उन कलिमात से आपका बातिन जाहिर हो गया कि आप जो आज़ादी राय की बात कर रहे हैं, ये आज़ादी राय की बात आपकी दुरुस्त नहीं है। और आखिरी मतलब, हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन, एक शख्सियत ने पाकिस्तान में बात की कि बाज़ उलमा ने जमहूरी निज़ाम कायम कर लिया है और ये जमहूरी निज़ाम बातिल निज़ाम है, इस्लाम में जमहूरी निज़ाम है ही नहीं। तो हम इसी आलिम से सवाल करते हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ईरान में इस्लामी इनकलाब लाने के बाद जो सबसे पहला रेफरेंडम करवाया वो किस चीज़ का था? वो यही जमहूरी इस्लामी का नहीं था? क्या इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा अवाम के सामने खिताब करते हुए ये नहीं कहा था कि मन बे जमहूरियत इस्लामी राय में दहम? वो कौन सा था? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ को राय दे रहे थे? इमाम खुमैनी का जमहूरी इस्लामी निज़ाम को राय देना नाजायज़ था, बातिल था, इस्लामी तालीमात के बरअक्स था। आप इस मतलब की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? क्यों आवाम को आप गुमराह कर रहे हैं? क्यों इस्लामी तालीमात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ इनकलाब को 40 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और हर साल इंतखाब होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम में जमहूरी नहीं है? ये जमहूरी निज़ाम बाकायदा इस्लाम के ताबे है। हम अपनी विलायत फ़कीह में इसी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की रोशनी में, जहाँ इमाम खुमैनी मुख्तलिफ निज़ामों को बयान कर रहे हैं, निज़ाम हुकूमती को, वहाँ इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने निज़ाम मशरूता पेश किया है। और वो निज़ाम मशरूता यही है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून नाफिज होगा। इस शर्त के साथ ये हुकूमत जायज़ है, वगरना हुकूमत तागूत का मिज़दाक होगी।
اب وہ حکومت کیسے نافذ ہو؟ یہ جمہوری نظام جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نافذ کیا ہے یا بیان کیا ہے یا تبیین کیا ہے، یہ جمہوری نظام اسی حکومت مشروطہ کا مصداق ہے جسے اس کتاب میں بیان کیا ہے. اور وہ حکومت مشروطہ یہی قرآن کی حکومت ہے، یہی الہی قوانین کی حکومت ہے، یہی اسلامی قوانین کی حکومت ہے. اگر اسلامی قوانین کو ہٹا دیا جائے تو فقیہ کی فقاہت باطل ہے، فقیہ کی حکومت باطل ہے، طاغوت کا مصداق ہو جائے گی. یہ اسلام کے تابع ہے تو یہ حکومت ہو سکتی ہے. اور خود آپ نام اٹھا کے دیکھ لیں، جمہوری اسلامی ایران انہوں نے نام رکھا ہے، یعنی ایسا نظام جمہوری جو اسلام کے تابع ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نظام ایسا اٹھا کر پیش کیا ہے کہ جو اسلام میں ہے ہی نہیں؟ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار میں جو رسول خدا مختلف افراد کو تعیین فرماتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ان کی بیعت کرو، یہ بیعت کس لیے تھی؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سپہ سالار اور ایک کمانڈر دے دیا. یہی ہم نے مثال دی اسامہ بن زید والی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات کے آخر میں ایک کمانڈر جو ہے وہ اس کا حکم دیا، لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا، اور باقاعدہ کہا کہ جو اس لشکر میں نہیں جائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو. لشکر ہو گیا، کمانڈر ہو گیا. اب اگر افراد اس کی بیعت نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، تو اس کمانڈر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور عملی طور پر بھی ایسا ہی ہوا کہ کمانڈر تھا لیکن لوگوں نے اس کی اطاعت نہیں کی، لوگوں نے اس کی پیروی نہیں کی. تو لوگوں کی پیروی نہ کرنے سے کمانڈر کی حیثیت ختم نہیں ہوئی ہے، کمانڈر اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن وہ کمانڈ نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے کوئی لشکر ہی نہیں ہے. جمہوری نظام بھی اسی طرح سے ہی ہے. اللہ کا قانون ہے، رسول کا قانون ہے، یہ قانون اس وقت تک معاشرے میں جاری نہیں ہو سکتا جب تک عوام اس نظام کو ایکسپٹ نہیں کریں. حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کی امامت کے اوپر تو کسی کو بحث نہیں ہے، وہ تو امام ہے، چاہے آپ حکومت پہ ہوں تب بھی امام ہے، چاہے حکومت پہ نہ ہو تب بھی امام ہے. لیکن جب تک عوام آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی، آپ باقاعدہ حکومت تشکیل نہیں دیں گے، یہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہی بیعت کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عوام سے بیعت وصول کرنا یہ ناجائز تھا، یہ نادرست تھا، یہ غلط تھا. یہ کیسی باتیں ہیں کہ جو آپ عوام کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اپنی گفتگو میں تھوڑا تجدید نظر کریں اور ایسے متنازع بیانات سے پرہیز کیا جائے کہ جو درست نہیں ہے. ہماری یہ گفتگو آپ کی خدمت میں آج کی ختم ہوئی. کل پھر انشاءاللہ ہفتے کے دن ہم مزید ایک روایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج غائبنا آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل